بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قضیہ شرطیہ کی دوسری تقسیم۔ اس سے پہلے ہم قضیہ شرطیہ کی ایک تقسیم پڑھ چکے ہیں، یعنی شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ۔ یہ شرطیہ کی دوسری تقسیم ہے، یعنی کہ مقدم کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کی تقسیم۔ تو مقدم کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کے 3 قسم ہیں: شخصیہ، محصورہ اور مہملہ۔ یہ بعینی ہی اسی طرح تقسیم ہے جس طرح کہ آپ نے قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے تقسیم پڑھی تھی، اور اس کے اندر آپ نے 4 اقسام پڑھے تھے: شخصیہ، تبعیہ، محصورہ اور مہملہ۔ وہاں تبعیہ بھی ایک قسم تھا، لیکن یہاں تبعیہ یہ قسم نہیں نکل سکتا، اور وہ تھی باعتبار موضوع کے، اور یہاں ہے یہ ہے باعتبار مقدم کے، کیونکہ حملیہ کے اجزاء موضوع محمولیہ ہوتے ہیں، جبکہ شرطیہ کے اجزاء مقدم اور تالی ہوتے ہیں۔ تو یہ مقدم کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کے 3 اقسام ہیں: شخصیہ، محصورہ اور مہملہ۔ وجہ حسن قضیہ شرطیہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا کہ اس میں حکم مقدم کی کسی تقدیر معین پر ہوگا، یا حکم مقدم کی کسی تقدیر معین پر نہیں ہوگا۔ اگر حکم مقدم کی کسی تقدیر معین پر ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ شخصیہ۔ جیسے مثلا ان جئتنی اليوم فاکرمک، کہ اگر آج تو میرے پاس آیا تیرا اکرام کروں گا۔ تو اس میں یہ جو حکم ہے مقدم اور تالی کے درمیان، یعنی اکرام متکلم، یہ مجیت مخاطب کے آج آنے والی تقدیر پر اکرام متکلم کا حکم ہے۔ یعنی متکلم یہ کہتا ہے میں تیرا اکرام کروں گا اگر آج تو میرے پاس آیا۔ یہ جو آج ہے یہ تقدیر معین ہے، تو یہ چونکہ مقدم کی تقدیر معین پر حکم ہے اکرام متکلم کا، اس لیے اس کو ہم کہیں گے قضیہ شرطیہ شخصیہ۔ اور اگر تالی والا حکم مقدم کی کسی تقدیر معین پر نہ ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ تقدیر مقدم کی کمیت یعنی مقدار کو، اندازہ کو بیان کیا گیا ہے، یا تقدیر مقدم کی کمیت کو یعنی اندازے کو بیان نہیں کیا گیا۔ اگر تقدیر مقدم کے اندازے کو بیان کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں محصورہ، اور اگر تقدیر مقدم کے اندازے کو بیان نہ کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں مہملہ۔ عزیز طلبہ، جس طرح کہ آپ نے قضیہ حملیہ کے اندر قضیہ حملیہ محصورہ کے 4 قسم پڑھے تھے: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، اسی طرح قضیہ شرطیہ کا جو قسم ہے محصورہ، اس کے بھی 4 قسم ہیں، یعنی موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ اور اسی طرح جیسے آپ نے وہاں محصورات کے سور پڑھے تھے، سور کا مطلب وہ لفظ جو افراد کے احاطے کو، افراد کے اندازے کو بیان کر بولتے ہیں، تو جس طرح وہاں سور ہوتا ہے محصورات کے اندر، حملیات کے اندر، اسی طرح شرطیات کے بھی سور ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ مقادیر کو بیان کرتے ہیں، مقادیر کے اندازے کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں شرطیہ متصلہ موجبہ کلیہ کا سور لفظ کلما، مہما، حیثما، یا جو بھی لفظ ان کے ہم معنی ہو وہ شرطیہ متصلہ موجبہ کلیہ کا سور ہوگا۔ اور شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ کا سور کیا ہوگا؟ وہ ہوگا لفظ دائمن، یہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ کا سور۔ اور شرطیہ متصلہ سالبہ کلیہ اور شرطیہ منفصلہ سالبہ کلیہ، ان دونوں کا
سور وہ لفظ ہے لیس البتہ۔ شرطیہ متصلہ موجبہ جزیہ اور شرطیہ منفصلہ موجبہ جزیہ دونوں کا سور آتا ہے قد یکون، اور شرطیہ متصلہ سالبہ جزیہ اور شرطیہ منفصلہ سالبہ جزیہ دونوں کا سور ہے قد لا یکون، یا موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر حرف سلب اگر داخل کر دیں، یعنی کہ لیسا کلما یا لیسا مہما لیسا حیثما، تو وہ بھی، یا لیسا دائماً جس طرح کی شرطیہ منفصلہ ہے، تو یہ بھی سالبہ جزیہ کا سور بن جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شرطیہ متصلہ موجبہ کلیہ اور شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ ان کے سور الگ الگ ہیں۔ یہاں متصلہ منفصلہ میں فرق ہے۔ شرطیہ متصلہ موجبہ کلیہ کا کلما مہما حیثما یا جو بھی ان کے ہم معنی ہو، اور شرطیہ منفصلہ موجبہ کلیہ کا سور دائماً ہے۔ باقی اس کے علاوہ متصلہ منفصلہ دونوں کے سور ایک ہی آتے ہیں، یعنی شرطیہ متصلہ سالبہ کلیہ اور شرطیہ منفصلہ سالبہ کلیہ دونوں کا سور لیس البتہ ہے۔ شرطیہ متصلہ موجبہ جزیہ اور شرطیہ منفصلہ موجبہ جزیہ دونوں کا سور قد یکون ہے۔ شرطیہ متصلہ سالبہ جزیہ اور شرطیہ منفصلہ سالبہ جزیہ دونوں کا سور قد لا یکون ہے، یا موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر حرف سلب کو داخل کر دو تو وہ بھی ان کا سور بن جائے گا، یعنی کہ سالبہ جزیہ کا۔ ایک آخر میں نوٹ سمجھیں کہ شرطیہ متصلہ مہملہ یہ لفظ لو، ان اور اذا کے ساتھ آتا ہے۔ شرطیہ متصلہ مہملہ جیسے ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، تو یہ شرطیہ متصلہ مہملہ ہے کیونکہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ اور شرطیہ منفصلہ مہملہ وہ اما اور او کے ساتھ آتا ہے، جیسے ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ شرطیہ منفصلہ مہملہ ہے۔ اور ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا یہ شرطیہ متصلہ مہملہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ شرطیہ کی دوسری تقسیم با اعتبار مقدم کے پڑھی کہ با اعتبار مقدم کے قضیہ شرطیہ کے 3 قسم ہیں، شخصیہ، محصورہ اور مہملہ۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے اسباق کے اندر ذکر کردہ اقسام کی تعریفات کو اور ان کی مثالوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔